ناظرین، بائیڈن صاحب اسرائیل پہنچ چکے ہیں اور اپیرنٹلی ان کا یہ جو دورہ ہے یہ فلسطین اور اسرائیل کے درمیان جاری جو لڑائی ہے اس کو کم کروانے یا اس کو ختم کروانے کے حوالے سے ہے. لیکن ان کے وہاں امریکہ سے نکلنے سے پہلے ہی یہ دورہ فلاپ ہو چکا تھا بیسیکلی. اور یہ دورہ کسی اور نے نہیں، خود نیتن یاہو نے ہی فلاپ کروایا. وہ یوں کہ ڈیلیبریٹلی نیتن یاہو نے ایک ہاسپٹل کو ٹارگٹ کیا، الاہلی ہاسپٹل، جو کہ وہاں کی ایک بڑی ہاسپٹل ہے غزہ کی، 150 سال تقریباً پرانی اسپتال ہے. تو انہوں نے اس کو ٹارگٹ کیا، جس کے نتیجے میں اب تک کوئی 800,000 بندے جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں. اب بعد میں یہ مکر گئے. شروعاتی طور پر تو ان کے جتنے بھی سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں اسرائیل کے، اور خود ایون ان کے جو آفیشیل لوگ ہیں، مثال کے طور پر ایک ایڈوائزر ہے نیتن یاہو کا، سوشل میڈیا کے حوالے سے ایڈوائزر ہے اس کا، اس نے بھی اپنے سوشل میڈیا پیج کے اوپر یہ کلیم کیا کہ ہم نے کیا ہے. لیکن انٹرنیشنل کمیونٹی کا اتنا زیادہ پریشر آ گیا کہ بعد میں اسرائیل اس سے مکر گیا. اور اس واقعے کے نتیجے میں لیکن ہوا یہ کہ اردن والوں نے اور فلسطین اتھارٹی والوں نے بائیڈن سے ملنے سے انکار کر دیا، جس کا مطلب یہ کہ بائیڈن صرف اسرائیل آئے گا اور اسرائیل وہاں پہ مل کے نیتن یاہو سے وار گورنمنٹ ان کی جو بنی ہوئی ہے اس سے مل کے اور واپس چلا جائے گا. تو اس دورے کا کوئی خاص فائدہ ہمیں ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. لیکن اس کے نتیجے میں امریکہ کے خلاف مڈل ایسٹ میں ایک آگ بھڑک چکی ہے ایک طرح سے. لبنان میں یہ جب اسپتال والا واقعہ ہوا نا، لبنان میں پروٹیسٹرز نے امریکن جو سفارت خانہ ہے، ایمبیسی امریکہ کی، اس کو آگ لگا دی. اور یہی سین ہمیں ترکی کے اندر نظر آئے، جارڈن کے اندر نظر آئے. لوگ اتنے غصے میں تھے کہ وہ ان ملکوں کے اندر بھی ایمبیسیز کے اندر گھسنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن پولیس نے ان کو روکا ہے. یو کے ایک بڑے نیوز آؤٹ لیٹ انڈیپینڈنٹ نے خبر لگائی کہ امریکنز وانٹ ڈو ناٹ ٹریول ٹو لیبنان ایز بیروت ایمبیسی از سیٹ آن فائر. The embassy in Beirut was targeted by protesters who started a fire at the complex. Middle East Eye نے بھی لکھا، Israel-Palestine war, Jordanians try to storm Israeli embassy after Gaza hospital strike. Protesters forced back by security forces before entering the building. Sources سے وہ بھی وہاں پہ آگ لگانے جا رہے تھے ایمبیسی کو. اسی طرح دا گارڈین کہتا ہے more protests expected across Middle East after Gaza hospital blast. تو یہ جو بائیڈن صاحب کا دورہ تھا یہ ون سائیڈڈ رہا. وہاں پہنچ کر بھی ایون انہوں نے اسرائیلی نیریٹو کی ہی بات کی. انہوں نے اس سے بامبنگ کے حوالے سے کہا کہ مجھے جو ثبوت دکھائے گئے ہیں اس سے یہ لگ رہا ہے کہ یہ دوسری سائیڈ نے کی ہے. نام نہیں لیا لیکن یہ کہا دوسری سائیڈ نے کی ہے. اب اس طرح کے بوگس کلیم بائیڈن پہلے بھی کر چکا ہے، جب اس نے اسرائیلی جو کلیم ہے نا کہ یہ جو حماس نے 40 بیبیز کو ان کے سر کاٹے تھے، اس طرح کی کلیم اسرائیلی میڈیا نے شروع میں بہت کی. ان کو آئسس بنا کے دنیا کو پروجیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے حماس کو. تو بائیڈن نے انڈورس کیا تھا اس وقت کہ مجھے تصویریں دکھائی گئی ہیں اور اس میں یہ ہوا ہے. لیکن بعد میں جنہوں نے کلیم کیا تھا وہی مکر گئے، کیونکہ کسی قسم کی کوئی تصویریں، کوئی ایویڈنس جب سامنے نہیں آیا اور کوسچنز ریز ہونے لگے، وہاں ویسٹرن لوگ بھی پوچھنے لگے کدھر ہے تصویریں اس کی، تو یہ پروڈیوس نہیں کر سکے. ایک تصویر کسی پروپیگنڈا اپنے جو سوشل میڈیا آؤٹ لیٹ ہے بڑا ان کا، اس کے ذریعے ایک تصویر انہوں نے ضرور جاری کی تھی جہاں پر کوئی جلا ہوا بچہ تھا. لیکن بعد میں پتہ چلا وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے جنریٹڈ ایک تصویر تھی، تو وہ والا جو کلیم تھا وہ بھی ٹھوس ہو گیا. تو اس بار بھی بائیڈن نے وہی چیز ریپیٹ کی، پہلے والا ڈرامہ اس نے ریپیٹ کیا. دیکھیں آج کے دور میں کوئی بوگس قسم کی ایویڈنس بنانا جو ہے نا اتنا آسان ہوتا نہیں ہے، دنیا کو الو بنانا. آج کل ٹیکنالوجی کا دور ہے. آپ اگر کوئی کلیم کرتے ہیں نا، اگر کوئی چیز شیئر کرتے ہیں تو 1 منٹ میں پتہ چل جاتا ہے اصلی ہے یا نکلی ہے. یہ کوئی پہلے والا زمانہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ صدام حسین ہے اور اس کے پاس ویپنس آف ماس ڈسٹرکشن سارے اس پہ مان جائیں. ایسا نہیں ہے، یہ ڈیفرنٹ زمانہ ہے. 1 منٹ میں یہاں پہ چیزیں جو ہیں، ایویڈنسز جو ہیں وہ پکڑے جاتے ہیں. اب اسرائیل نے اس پہ کہا ہے کہ یہ حماس والوں نے کیا ہے، لیکن انہوں نے ایک آڈیو کال ریلیز کی ہے. وہ آڈیو کال بھی کافی مشکوک قسم کی ہے. اس کے اندر جو وہ باتیں کر رہے ہیں نا کہ مبینہ طور پر اسلامک جہاد کے جو لوگ ہیں وہ بات کر رہے ہیں کہ ہم نے پیچھے جو اسپتال کے پیچھے قبرستان ہے وہاں سے یہ ہم راکٹ فائر کر رہے تھے، ہاسپٹل کے اوپر گر گیا. لیکن جو ویڈیو دکھایا جا رہا ہے، ویڈیو میں صاف طور پر نظر آ رہا ہے کہ یہ جو راکٹ آ رہا ہے یا میسائل آ رہا ہے یہ دور سے آ رہا ہے. وہ جو قبرستان ہے وہ تو قریبی ہے بہت. تو یہ ایسا ہی ہے مطلب. اور ایسنٹ جو ہے بولنے والوں کا وہ غزہ والوں کی طرح نہیں ہے. غزہ والے اس طرح عربی نہیں بولتے جس طرح اس میں دکھایا جا رہا ہے. تو یہ ایک بوگس قسم کی انہوں نے حرکت کی ہے اس کو کور اپ کرنے کے لیے، اور امریکنس اس کو انڈورس کر رہے ہیں ایک طرح سے. لیکن اٹ ول باؤنس بیک. جس طرح سے 40 بچوں والا پروپیگنڈا باؤنس بیک ہوا تھا ویسے ہی یہ بھی باؤنس بیک ہوگا.
مین وائل امریکہ کے خلاف مڈل ایسٹ میں غصہ بڑھتا جا رہا ہے. 2 اسٹرائکس ہوئے ہیں امریکن بیسز کے اوپر عراق کے اندر. ایک جو اسٹرائک تھا وہ انہوں نے پکڑ لیا اور ان کا جو سسٹم تھا اس نے ڈرون گرا دیا، تباہ کر دیا. لیکن دوسرے نے اسٹرائک کیا ہے کہا جا رہا ہے اور اس میں بھی جانی نقصان نہیں ہوا. تو اپیرنٹلی یہ وارننگ شاٹ ہے میرے خیال سے. یہ جو کچھ بھی تھا 2 ڈرون اٹیک جو اربل میں ہوا ہے، دوسرا عراق میں، تو یہ وارننگ شاٹ مجھے نظر آ رہے ہیں. امریکہ کو وارن کیا جا رہا ہے کہ آپ اسرائیل کی سپورٹ سے دور رہیں. رائٹرز نے خبر لگائی کہ یو ایس سیز اٹ تھاٹ اے ڈرون اٹیک آن ٹروپس ان عراق. لیکن ساتھ ہی مہر نیوز ایجنسی جو ایران کی ہے وہ کہتے ہیں کہ ڈرون اٹیک رپورٹڈ آن یو ایس بیس ان عراق's اربل. حریر ایئر بیس از این ایئر بیس لوکیٹڈ نیئر حریر اربل گورنریٹ کردستان ریجن عراق. According to Iraqi security forces, no casualties have been reported yet. ابھی تک انہوں کو پتا نہیں ہے کہ کتنے مرے ہیں کتنے نہیں، لیکن یہ وارننگ والا لگ رہا ہے. بٹ دا فیکٹ آف دا میٹر از دیٹ اسرائیل کی انکنڈیشنل سپورٹ کے چکر میں امریکہ کے خلاف غصہ بڑھ رہا ہے. پورا جو مڈل ایسٹ ہے وہ ایک طرف کھڑا ہو گیا، فلسطین کے سپورٹ میں کھڑا ہو گیا. کوئی ایک مڈل ایسٹ کا ملک ایسا نہیں ہے جس نے ایک لفظ کہا ہو عراق کی فیور میں، کوئی ایک نہیں ہے. اس کے باوجود بھی امریکہ اپنی اس کالونی کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں نا کہ اس میں کیا ہے ایسا. سمپلی یہ ایک کالونی ہے. جیسے پرانے زمانے میں ہوتا تھا نا، باہر سے آتے تھے، قبضہ کرتے تھے کسی دوسرے کی زمین پہ، اس کے ریسورسز کو لوٹتے تھے یا کسی اور مقاصد کے لیے وہ کالونیز یوز ہوتی تھی. اسی طرح سے اسرائیل ایک کالونی کے طور پر یوز ہوتا رہا ہے. پہلے اس کو برٹش یوز کرتے تھے، بعد میں اس کو امریکنز جب سپر پاور بنے ان کو ٹیک اوور کیا سوویت یونین کو، تو وہ بھی اس کو یوز کرنے لگے. مراسم ان کے 1948 سے لے کر ہی ہے. مطلب امریکہ جو ہے کبھی ایسا نہیں رہا کہ انہوں نے اس کو سپورٹ نہ کیا، ویسا نہیں رہا. تو ان کی کہیں نہ کہیں مطلب ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ سپورٹ ہمیشہ سے ان کو رہی ہے اسرائیل کو. اب بھی اگر اسرائیل ٹوٹلی ریلائی کر رہا ہے تو امریکن سپورٹ کے اوپر کر رہا ہے. اچھا، OIC کا اجلاس کے اندر ایران نے ایک پروپوزل دیا. ایران نے کہا کہ اسرائیل کے اوپر سینکشنز لگا دینے چاہیے. تمام مسلمان ملکوں کو اس کے اوپر سینکشن لگا دینے چاہیے. نہ اس کو تیل بیچیں، نہ کسی قسم کی کوئی چیز بیچیں. انشور کریں گے تھرڈ پارٹی کے تھرو بھی ان کو ہمارا تیل نہ مل رہا، اس کو بند کریں تیل کو. اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ریسنٹلی جن ملکوں نے اسرائیل کے ساتھ ٹائز بنائے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ٹائز ختم کریں، ایمبیسیڈرز کو نکالیں. الجزیرہ رپورٹ کر رہا ہے کہ ایران ارجز مسلم کنٹریز ٹو سینکشن اسرائیل آفٹر غزہ ہاسپٹل اٹیک. تو ایران وانٹس این آئل embargo and other sanctions to be imposed on Israel after a deadly attack on a hospital in Gaza. تو یہ ایران نے ایک سجھاؤ دیا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ OIC کا جو ریزولوشن آنے والا ہے اس پہ، اس میں کیا ڈیمانڈ رکھی جاتی ہے اور کیا اس میں امریکہ سے مطالبات کیے جاتے ہیں.